السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کے ہیرو نمبر 4 لوئی پاسچر کے بارے میں بات کریں گے۔ لوئی پاسچر کا جو مضمون ہے یہ مارگریٹ ایوری نے لکھا، اور اس مضمون کے اندر مارگریٹ نے پاسچر کی ابتدائی زندگی اور میڈیکل کی دنیا میں ان کے جو کارنامے ہیں ان پہ بحث کی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جراثیموں کی دریافت کا جو سہرا ہے وہ لوئی پاسچر کے سر جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر ہی میڈیکل کی دنیا میں بہت ہی معقول کارنامے اس نے سر انجام دیے ہیں، اور اس کے بعد آنے والے لوگوں نے بھی اس کی تحقیقات سے، اس کے کام سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ تو پاسچر کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ فرانس کے ایک ضلع جورا کے علاقے ڈول میں پیدا ہوا 1822 میں، اور پاسچر کے والد نپولین کی فوج میں تھے۔ پاسچر نے سائنس اور آرٹس دونوں میں ڈگریاں حاصل کی تھیں، اور پاسچر کا اپنا جو ذاتی رجحان تھا، شوق تھا، وہ زیادہ کیمسٹری کے مضمون کی طرف تھا۔ اسی وجہ سے وہ صرف 26 سال کی عمر میں ہی اسٹراسبرگ یونیورسٹی میں کیمسٹری کا پروفیسر تعینات ہوا۔ وطن سے محبت اس کے اندر، یعنی کہ وراثتی طور پہ، کیونکہ باپ بھی ایک فوجی تھا، تو وطن سے محبت جو ہے اس کی رگوں میں خون بن کے دوڑ رہی تھی۔ وطن سے محبت کے قصے بھی کافی مشہور ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو فوج کے لیے پیش کیا، سپاہی بننا چاہا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ پھر جب فرانس اور جرمنی کے درمیان جنگ چھڑتی ہے، تب بھی اپنی ساری ریزگاری، جمع پونجی وغیرہ اس نے دے دی، اور جرمنی کی طرف سے دی گئی ڈاکٹری کی ڈگری تھی، ڈاکٹریٹ کی ڈگری، پی ایچ ڈی کی ڈگری، وہ انہیں واپس کر دی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میرا نام آپ ڈاکٹروں کی اور اپنے یونیورسٹی کی فیکلٹی سے مٹا دیں، مجھے جرمنی سے مزید کچھ نہیں چاہیے۔ 1860 میں پاسچر نے سپونٹینیس جنریشن کے نظریے کو غلط ثابت کر دیا، اور پھر اس نے بہت ہی اعلیٰ قسم کی جو شراب ہے کشید کر کے فرانس کی خدمت کی، یہ کہہ کے کہ فرانس کی جو اب شراب ہے یہ جرمنی کی شراب کے برابر ہوگی۔ پھر اس کے بعد بیکٹیریا کو اس نے دریافت کیا، بیکٹیریا کی جو ہے بنیاد اس چیز کو بنا کے پاسچر نے بتایا کہ اگر زخموں کو ہم جراثیموں سے صاف کر لیتے ہیں تو یہ سویلنگ سے، سوجن سے بچا جا سکتا ہے۔ سلک ورم جو تھے، ریشم کے کیڑے، ان کی صنعت کو بیماری لگ جانے اور تباہی ہو جانے کی وجہ سے فرانس کی حکومت نے اس سے درخواست کی تھی کہ آپ اس کے بارے میں تحقیقات کریں اور بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو پاسچر نے پھر صحت مند کیڑے الگ کر کے، بیمار کیڑے الگ کر کے، تو ایک تحقیقات یا ریسرچ وغیرہ جو کی تھیں، اس سے فرانس کی حکومت کو کافی فائدہ ہوا، اور یہ جو سلک وارم کی جو انڈسٹری تھی، ریشم کی انڈسٹری تھی، صنعت تھی، یہ بہت بچ گئی اور کافی منافع بخش بن گئی۔ پھر اس کے بعد اس کی تحقیق جو ہے وہ جانوروں کی ایک بیماری تھی، اینتھراکس، اس پر تھی۔ پھر اس نے علاج دریافت کیا، اس کی ویکسین بنا کر دی۔ زچگی کے بخار کے جراثیموں کو دریافت کیا، اور زچگی کے ان جراثیموں سے محفوظ رہنے کا طریقہ بھی بتایا۔ پھر اس نے 1879 میں ویکسین بھی تیار کر کے دی۔ 1894 میں سینٹ سی مکھی سے لگنے والی بیماری اور طاعون کی بیماری کے جراثیم دریافت کیے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی جو تحقیق ہے یہ ریبیز کے حوالے سے، ہائیڈروفوبیا کے حوالے سے، باول کتے کے کاٹے کا علاج، وہ ویکسین بھی اسی نے دریافت کی، جو کہ بہت بڑا ایک کارنامہ تھا، ورنہ لوگ تو اس چیز سے بہت زیادہ تعداد میں مر رہے تھے۔
تو پاسچر کی تحقیقات نے دوسرے سائنسدانوں کو تحقیقات پر ابھارا. جس طرح ایک مثال دی جاتی ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو پاسچر ایک ٹرینڈ سیٹر تھا جس نے فرانس کی کایا پلٹ کے رکھ دی، سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیے، اور علاج معالجے میں اس نے بہت آسانی پیدا کی. پاسچر کے میڈیکل کے میدان میں خدمات کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع ہے. پاسچر اپنی تحقیقات میں بزی بھی رہتا تھا. اپنی شادی والے دن بھی وہ اتنا کھویا ہوا تھا، اس کو یاد ہی نہیں تھا کہ آج میری شادی ہے. یعنی کہ میڈیکل کے لیے خدمات، انسانوں کے لیے خدمات بہت زیادہ ہیں اس شخص کی، جو کہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. پاسچر کی وفات 1895 میں ہوئی، اور یہ جو مضمون ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. نتیجہ ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ پاسچر کی خدمات بہت زیادہ ہیں میڈیکل کے شعبے میں، اور اتنی خدمات کے صلے میں اس کو جو اعزازات سے نوازا گیا وہ واقعی اس قابل تھا. اس قابل تھا کہ وہ آج بھی زندہ ہے اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے کارناموں کی وجہ سے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ اختتام پذیر ہونے والی آج کی یہ بات ہے، یہ جو سبق ہے، مضمون ہے، اس کو تیار کریں اور امتحانات میں کامیابی حاصل کریں. چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.